بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ کون آل رسول کو محبت کرتا ہے اور کون آل رسول کے در سے دور ہے۔ آج اسلام کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک اسلام یہ ہے کہ بچے کو کہو کہ بیٹا بم باندھو، پولیس کے اس مجمع جا کے گھس جاؤ، ریموٹ کنٹرول سے مر جاؤ اور ان کو بھی مار دو، سیدھی جنت تمہیں ملے گی، حوریں ہوں گی۔ یہ افواج پاکستان کھڑی ہے جس نے تمہارے ملک کی حفاظت کی ہے، لو بیٹا حکم امیر کا مانو، یہ ہم نے پیٹی تمہارے باندھ دی ہے، اوپر کرتا ڈال دیا ہے، یہ بٹن تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں فوجی ٹرک دیکھو، فوجی پک اپ دیکھو، جہاں فوجیوں کی چوکیاں دیکھو، جاؤ اور جا کے اپنے آپ کو بھی مار لو، شہادت کا جام نوش کر لو، اور اس کے بعد وہ مر جائیں گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ میرے بھائیوں، میں اتنا جانتا ہوں کہ 3 چیزیں، دیکھیں میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ایک لہجے کا پتہ نہیں، لیکن میری وصیحت سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں، یا ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک محسن ہونے کے ناطے میری یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، 3 چیزوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے میرے بھائیوں نہ جانے دینا۔ These 3 things, it should not never be gone from your hand. یہ آپ کے ہاتھ سے کبھی نہ جائے، جان چلی جائے مگر یہ نہ جائے۔ یہ اہل سنت کے لیے بھی ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے، اہل تشیع کے لیے تو میں نہیں کہتا، لیکن اہل سنت کے لیے it's a food of thought for them. They must think over it. اسلام کی اورینٹیشن کے لیے کہ بھئی اہل دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارا اسلام ٹھیک ہے، بریلوی کہتے ہیں ہمارا اسلام ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، شیعہ کہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے، اور سارے مسلمانوں نے مل کر دیوبندی سارے کہتے ہیں ان کا اسلام ٹھیک نہیں ہے، یہ جو زلجنا نکالے علم لگائے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، بات ہی ختم کر دی انہوں نے۔ لیکن ہمیں آج آنے والے 25 منٹوں میں صرف اس کو انالیسس کرنا ہے، اس کو بائفرکیٹ کرنا ہے کہ کون سا اسلام صحیح ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، مرضی آپ کی ہے، اس لیے کہ بظاہر یہ قرآن کی آیت ہے مگر اسلام کی یہ پالیسی بھی ہے، اٹس اے پالیسی آف اسلام، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں جبر نہیں ہے، ہم نے نیکی کا اور بدی کا رستہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اب اٹ ڈپینڈز اپون یو، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نیکی کے راستے پر چلیں یا بدی کے راستے پر چلیں۔ جبر سے مجھے کوئی شیعہ نہیں بنا سکتا، میں جبر سے آپ کو سنی نہیں بنا سکتا، کوئی جبر سے مجھے یہاں لا نہیں سکتا، نہ میں جبر سے یہاں پڑھ سکتا ہوں، نہ کوئی جبر سے مجھے یا علی میری زبان سے چھین سکتا ہے، اور نہ جبر سے مجھے کوئی عظمت صحابہ کی باتیں کرا سکتا ہے، اس لیے کہ جبر نہیں ہے، میرا مالک خدا ہے، مجھے میرے اپنے عمل پر شفاعت حسین کی مانے دینی ہے، اس لیے کوئی جبر نہیں، راستے سب کے سامنے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 3 چیزوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ پہلی چیز وہ ہے غدیر، غدیر کو کبھی نہ بھولنا، امت نے غدیر کو بھولا، اسلام ہاتھ سے چلا گیا۔ میں آپ کو ڈائگنوز کر رہا ہوں کہ کیا ریزن تھی کہ اسلام ہم سے ہاتھوں سے گیا، اصلی اسلام نکل گیا، جعلی اسلام ہم لے کر پھر رہے ہیں، اور جعلی اسلام، نقلی اسلام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، چینی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، فصلیں نہیں ہیں، ہر چیز نمبر 2 ہے، پریشانی، وزیر پنجاب بیچارے پھر رہے ہیں، آٹا نہیں ہے، گندم دینے والا ملک اور آٹا نہیں ہے، کیا ہے؟ پتہ چلا سسٹم نہیں ہے۔ سسٹم کیوں نہیں ہے؟
اصل سسٹم کے وارث کو ہم نے پہچانا نہیں کہ رسول اپنے بعد کسی کو سسٹم دے کر گئے تھے، ہم نے ان کو سسٹم دے دیا جن کو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی تھی۔ میرے بھائیوں، کبھی اپنے ہاتھ سے غدیر نہ جانے دیں، جان چلی جائے غدیر سے بے وفائی نہ ہو۔ اگر اسلام کو یاد رکھنا ہے تو غدیر اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ ٹو دی اسلام آفٹر پروفٹ۔ If anybody like to go to touch the real Islam, he must touch the غدیر۔ غدیر کے علم کے نیچے آنا پڑے گا اگر آپ حقیقی اسلام لینا چاہتے ہیں، جہاں کوئی غریب نہ رہے، پریشان نہ رہے، چینی گھر کے دروں پر آئے، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال، میں اپنی بات کیوں کروں، مسلمان تو بڑا ٹچا ہے، بڑا بے ایمان ہے، وہ اہل بیت کے حق میں کبھی بات نہیں کرے گا۔ آؤ، آج سے 7 سال پہلے UNO کے 25 دانشوروں نے اس بات پر کنسنسس کیا کہ which is the best government ever performed in the world from the time of Adam up till now۔ نکسن کے دور سے لے کے جانسن کے دور سے لے کے کہاں بہترین حکومت آدم سے لے کے یہاں تک کس نے کی، تو 25 ملکوں کے دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ best government ever performed in the world was the 4.5 year of tenure of Ali۔ جو بہترین دور حکومت 25 ملکوں کے دانشوروں میں، UNO کی رپورٹ میرے پاس پڑی ہے، مل بھی جاتی ہے، اخباروں میں بھی آیا تھا۔ انہوں نے کہا 4.5 سالہ دور علی کا ایسا دور تھا کہ اس دور کو کبھی انسانیت کے لیے اس سے بہتر نہ دور آیا تھا نہ کبھی آئے گا۔ کہ وجہ کیا تھی؟ 2 وجہ انہوں نے لکھی۔ انہوں نے کہا in the tenure of 4.5 year nobody could sleep appetite۔ علی کے 4.5 سالہ دور حکومت میں کوئی شخص بھوکا نہیں سویا۔ یزید کے ابا جان کروڑوں روپیہ بھی خرچ لیں تو یہ کسی سے جملہ لکھوا نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کہا دوسری بڑی بات what Ali did، انہوں نے کہا in a 4.5 year tenure of Ali nobody could commit theft۔ علی کے 4.5 سالہ دور میں کسی شخص نے چوری نہیں کی۔ اب گن لو، پہلے دور میں کتنے ہاتھ کٹے، دوسرے دور میں کتنے ہاتھ کٹے، پہلے دور میں کتنے ہاتھ کٹے۔ علی کے 4.5 سالہ دور میں کسی کا ہاتھ ہی نہیں کٹا، اس لیے کہ چور کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حکمران چور نہیں ہوگا نیچے کبھی کوئی چوری کرے گا نہیں۔ یہ ریکارڈ ہے۔ پہلی چیز نیور گیٹ لوز، غدیر نہ جانے دینا۔ یہ بینچ مارک ہے، یہ اورینٹیشن ہے اسلام کے دروازے کو دکھانے کے لیے۔ دوسری چیز، اگر امت مسلمہ کبھی غدیر کو بھول جائے یا مول دولت ان کی آنکھوں پہ اندھیرا کر دے تو اپنے وقت کی محمد بعد رسول، عورتوں کی پیشوا، شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہ، ان کے دور میں ایک کام ہوا، اس کو کہتے ہیں فدق۔ کبھی فدق کو نہ بھولنا، کبھی اسلام کے دروازے سے نہیں بھٹکو گے۔ یاد رکھنا، فدق کی مالکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہنا، فدق کے چوروں سے بچ کے رہنا۔
सब बोले या रसूल अगर मसलहत के पर्दे माल दौलत की लालच तुम्हारी आंखों के आगे काला पर्दा तान भी दें, तो फिर अपने वक्त का मोहम्मद जिनका नाम हुसैन है, अगर तुम्हारी अकलें छुप गई हैं, तुम्हें नजर नहीं आता, तो करबला में 72 सूरज, इस तरह के जो सूरज निकलता है, 72 सूरज हुसैन रोशन करेगा, ताकि अब कोई ये ना अकल का अंधा कहे कि मुझे हकीकी इस्लाम का पता ही नहीं चला। तो इस्लाम करबला से 2 हुए। पहला इस्लाम हुसैन के पास, एक इस्लाम यजीद के पास। सरकार ज़ुर्रियत इमरान, ज़ाकिर आले रसूल, जादूगर ज़ाकिर। और अगर अगले जन्म में कभी आले रसूल ने मुझे फिर इसी काम के लिए मुकर्रर किया, तो मैं कहूंगा आका हुसैन मुझे ज़ाकिर बनाइए, पीर या मौलवी ना बनाइए। और मेरी सुर बड़ी आला हो, और जब भी मैं ज़ाकिरी करूं तो एक अगर मैं जय जयवंती छेड़ूं तो फिर भागेश्वरी में ना जाऊं, अगर राग भागेश्वरी में कुछ सुनाऊं तो फिर मैं माल कौस की बेडार सुरें ना लगाऊं, और फिर एमन की सुरें लगाऊं तो फिर मैं ललत में न जाऊं। ये बहुत बड़ा इल्म है ज़ाकिरी, और मुझे ये आता है, लेकिन चूंकि अब माजी बहुत खराब निकला है, अकल आई है बड़ी देर के बाद, और ज़ाकिर पैदा होता है बनता नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैं ज़ुर्रियत इमरान बन जाऊं, नहीं बन सकता, ये पैदा ही हुआ है इस काम के लिए, वरना बनना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ज़ाकिर। बहरहाल ज़ाकिरों का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने इस मजमे को सजाया है, और ये मिंबर है सिर्फ ज़ाकिर का। मेरे समेत हम सब इसके गासिब हैं, क्योंकि आले रसूल के दरबार में सिर्फ ज़ाकिर होते थे, अस्माइल हेमयरी हो या कोई और ज़ाकिर हो। ज़ाकिर का काम इतना है, कुछ फजाइल के कसीदे सुनाए, कुछ मसाइब सुनाए, मजलिस खत्म हो गई। लेकिन हम तो नजरिया जरूरत के तहत आ गए कि जब बात बात की टहनियों पे तोते बोलेंगे तो उनके बोलने के लिए, उनके तोड़ के लिए फिर हम जैसे लोग भी चाहिए जो ये बताएं कि इस्लाम 2 है, एक यजीदी इस्लाम है, एक हुसैनी इस्लाम है। अब मर्जी आपकी है कि आप यजीदी इस्लाम को पसंद करते हैं या हुसैनी इस्लाम को पसंद करते हैं। करबला में जो 2 इस्लाम हुए तो थोड़े लोगों ने हुसैनी इस्लाम पसंद किया, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उन्होंने यजीदी इस्लाम पसंद किया। ऐसा ही है ना, थे वो भी मुसलमान, थे ये भी मुसलमान, पढ़ते वो भी कलमा थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ते ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुफ्ती इधर भी थे, मुफ्ती उधर भी थे, हाफिज उधर भी थे, हाफिज इधर भी थे। तो मामला क्या हुआ? पता चला इस्लाम 2 हुए। अच्छा, जो यजीदी इस्लाम था उसे परेशानी थी कि हुसैन जिसके पास इस्लाम मोहम्मदी है अलैहिस्सलाम, उसकी बैत ले लो। अगर बैत हो गई तो मेरा नंबर 2 ब्रांड नंबर 1 हो जाएगा। मगर मोहम्मद का बेटा ये कैसे हो सकता था कि नंबर 2 इस्लाम में अपनी कोई चीज मिला देता? इसलिए कि 1,24,000 अंबिया की मेहनत के वारिस तो हुसैन है, तो वो अपनी मेहनत इस शराबी को तो नहीं देंगे, इसको तो नहीं देंगे कि जिसकी वल्दियत ही ठीक नहीं है। हुसैन ने नहीं दी, लेकिन हुसैन ने हाथ नहीं दिया, वोट नहीं दिया, अपना सर दे दिया, कर दो कत्ल। पता चला इस्लाम 2 हो गए,
ایک نقلی اسلام جس کا وارث یزید تھا، ایک اصلی اسلام جس کے وارث حسین تھے۔ اب کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اسلام چلا کون سا اسلام پہنچا؟ ادھر یزید 3 سال 2 ماہ 4 دن کے بعد دنیا سے چلا گیا، اسلام کا وارث جو نقلی اسلام تھا اس کا وارث بن گیا مروان۔ دیکھیے آپ کو عادت ہے شجرہ طیبہ سننے کی، مجھے عادت ہے شجرہ خبیثہ سنانے کی، اس لیے کہ آپ کے ہاں شجرہ خبیثہ نہیں سنایا جاتا۔ میں شجرہ خبیثہ آپ کو سناؤں گا کہ اس کی بھی معرفت ہونی چاہیے کہ بدماش کون کون تھے۔ اور ان بدماشوں کو کون سے بدماش مولوی ہیں جو انگریزی میں رضی اللہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم یزید کو رضی اللہ بنانے سے بہت بڑا نقصان ہو گیا امت مسلمہ کا۔ اور میرا سلام ہندوستان کے مفتی اعظم عبد القدیر قادری کو کہ جنہوں نے پچھلے ہفتے بامبے میں اور لکھنؤ میں سارے اہل سنت کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ اہل سنت نے فتویٰ دیا کہ ہم ذاکر نائک کو کافر قرار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ یزید کو رحمت اللہ کہتا ہے۔ لیکن پاکستان کے سنیوں سے یہ بات نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی۔ غیرت کا تقاضا تھا کہ ہر سنی اس پر لعنت بھیج کر رسول کی بیٹی کی دعا لیتا۔ کیا تھا یزید؟ معلوم ہے لوگوں کو، میسونہ کا بیٹا تھا، ولدیت ٹھیک نہیں تھی، پیدا ہونے کے بعد باپ کو پتا چلا 6 ماہ کے بعد فلاں جنگل کے فلاں گھر میں وہ عورت میسونہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ چونکہ اور کوئی ہوا نہیں، پتا نہیں یہ اس کا تھا یا کسی اور کا تھا، اٹھا کے لے آیا۔ اب بندروں سے کھیلتا تھا، علم نہیں جانتا تھا، کسی بات کا علم نہیں تھا۔ نتیجتاً اس شخص کے کردار سے جو شراب پیتا ہو، جو آل رسول کا دشمن ہو، کس طرح آپ کو جرت ہو گئی، کیسی اخلاقی آپ کی اہمیت ہو گئی کہ آپ اسے رحمت اللہ کہہ رہے ہیں۔ جو آل رسول کا قاتل ہو، اگر مسلمانوں تم اسے رحمت اللہ کہتے ہو تو لعنت ہے ایسی مسلمانی پر۔ میرا سلام ہندوستان کے اس قادری علامہ کو کہ جس نے اپنی غیرت کو ساتھ رکھتے ہوئے اہل سنت کی عزت بچا لی۔ اب پاکستان کے اہل سنت کو بھی چاہیے کہ اس پر فتویٰ جاری کریں۔ اگر یہ فتویٰ جاری نہیں کرتے تو روز قیامت ہم رسول کے دربار میں مجرم ہوں گے، اس لیے کہ اگر اس کو کافر کہو گے، اس کو خارج اسلام کہو گے تو یقیناً تمہارے خود کش بم والے بھی غلط قرار دیے جاتے ہیں۔ پھر اس طرح پیروں پر فائرنگ نہیں ہوگی، پھر کاظمی سید وزیر پر اس طرح قاتلانہ حملے نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ تم نے زہر کو بھی ہلا ہل قرار دیا۔ زہر سے علاج کرتے ہو، زہر سے کبھی علاج نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اسلام 2 ہوئے، یزید گیا تو اس نقلی اسلام کا وارث مروان بنا، مروان گیا تو نقلی اسلام کا وارث مروان بن عبد الملک بنا۔ عبد الملک بن مروان 11 سال حکومت کرتا رہا، اور یہ حکومت ایک ملک پر نہیں تھی، 3 بڑے اعظموں پر تھی میرے نوجوانوں۔ بڑے اعظم ایشیا، بڑے اعظم افریقہ اور بڑے اعظم یورپ، جہاں پر 200 ملک بنتے ہیں، اتنی بڑی شاہی تھی۔ نتیجتاً یہ سارے کے سارے وہ تھے جو نقلی اسلام میں دارو بھی پیا جاتا تھا، غلط کاریاں بھی کی جاتی تھی، بہت جرائم تھے جو اس منبر کی پاکیزگی کے تقاضے کے تحت میں سنا نہیں سکتا، کتابوں میں سب لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مروان بن عبد الملک بنا تو اس کے بعد ہشام بن عبد الملک اتنی بڑی اسلامی حکومت کا بادشاہ بنا۔
یہ بھی نقلی اسلام تھا. نقلی اسلام میں نقلی مولوی بنے, نقلی تسبیحیں تیار ہوئیں, اذانیں ہوئیں, نمازیں ہوئیں. آل رسول کے سب خلاف تھے, اصلی اسلام کے خلاف تھے. دو شہزادوں کی جنگ قرار دیتے تھے. جو حسین کا نام لے, نہ 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 نہ, بڑے بڑوں کی باتیں ہیں. بڑا تو حسین ہے, باقی تو سب چونٹیاں ہیں. ہشام بن عبد الملک اپنے 10 سال گزار کے مر گیا. ہشام بن عبد الملک کے بعد پھر جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک کے بعد جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا یزید بن عبد الملک. یزید بن عبد الملک کے جو بادشاہ ہوا مروان وہ تھا, وہ اس کا نام تھا ملک, ابھی آتا تھا میرے ذہن میں, وہ ہوا. اور اس کے بعد 6 ماہ جس شخص کو ملے وہ تھا عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز نے آتے ہی حکم دیا کہ باغ فدق فاطمہ کو دے دو. اس نے کہا. ولید بن عبد الملک کا آخری. میرے بھائیوں, یہ 110 سال کا ٹائم ہے جہاں نقلی اسلام نے راج کیا, لیکن جو ہی نقلی اسلام ختم ہوا عباسیوں کا بادشاہ منصور دوانکی آ گیا. منصور دوانکی نے آتے ہی سب سے پہلے سارے اس وقت کے ٹی وی چینل, سارے اخبار نویس, سارے ہسٹورینز کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا ہم قبریں کھودیں گے. لکھو جن لوگوں نے اصلی اسلام کے وارثوں کے ساتھ ظلم کیا اللہ ان کی قبروں میں ان کا حال کیا کرتا ہے. سب سے پہلے یزید کے ابا کی قبر کھودی. تبری میں باب قبور میں پڑھ لیے قبر میں کیا لکھا. یزید کی قبر کھولی تو اس میں ایک راکھ تھی اور کالی آگ جلتی ہوئی قبر تھی. پھر اس کے بعد مروان کی قبر کھودی تو اس میں دیکھا ایک سور لیٹا ہوا ہے جس کے جسم سے پیک نکل رہی ہے. پھر اس کے بعد مروان کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کی جب قبر کھودی تو نکلا ایک بہت بڑی چھپکلی پڑی ہوئی ہے جس پر عذاب جاری ہے. ہر بادشاہ کی قبر پہ یہ حال نکلا. پتہ چلا جو آل محمد کا دشمن ہوتا ہے اللہ اس کی قبروں میں بھی عذاب دے کر شکلیں بگاڑ دیتا ہے. مگر جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کی قبروں کو آج بھی کھول کر دیکھو, نور بھرے ہوئے ہیں. بہت دیر کی بات نہیں ہے, لاہور فیروز پر روڈ 18واں کلومیٹر وائڈننگ ہو رہی تھی اس کی. ایک سید محمود شاہ کا مزار تھا, 7 میں 81 سال پہلے ان کا خلیفہ وہ پہلو میں دفن تھا. پاؤں میں ملنگ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. جب قبر میں سڑک پہ آ گئی حکومت نے کہا کہ اس قبر کو گرانا ہے. میں بھی وہاں گیا, قبر کو گرایا گیا. ہزاروں لوگ تھے. جب مزار گرا ہزاروں لوگوں نے دیکھا بما پولیس بما انتظامیہ کہ وہ جو 80 سال پہلے شاہ محمود دنیا سے گیا تھا مگر علم سر پہ رکھتا تھا, علی علی کرتا تھا, اس کا کفن اس طرح سفید تھا اور تازہ پھولوں کی پتیاں اس طرح گلاب کی پڑی تھی جیسے ابھی کوئی چھوڑ کے گیا ہے. خود دیکھا, وضو میں ہوں, رمضان کی رات ہے, خود دیکھا. اور پھر وہ خلیفہ جو ان کا خلیفہ تھا اس کی قبر دیکھی تو سفید کفن, آنکھیں کھلی ہوئی, شاید کسی کا انتظار کر رہا ہے. پاؤں کی طرف وہ ملنگ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. حیران رہ گئے کہ تازہ نورانی چہرہ اور یہاں شہد لگا ہوا. ایسے لگتا تھا بلڈوزروں جب مزار گرایا تو کچھ حوریں شاید اسے شہد پلا رہی تھی کہ تو علی کا ملنگ ہے. لوگ دیکھ لیں کہ علی کے چاہنے والوں کی قبریں نورانی ہیں, دشمنوں کی راکھ بن گئی ہے. اتنی قبروں کے حال مجھے یاد ہے, سنانا شروع کر دوں سحری کی آذان ہو جائے, لیکن میں وقت غصب نہیں کرتا کسی کا. میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ منصور دوانکی جا کے باب پڑھ لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ اصلی اسلام کی طرف ہیں کہ نقلی اسلام کی طرف ہیں. میرے بھائیوں, اس کے بعد منصور دوانکی کے بعد
صفا کے بعد ہادی، ہادی کے بعد مہدی، مہدی کے بعد ہارون رشید، ہارون رشید کے بعد مامون رشید، پھر معتصم باللہ، مستعین باللہ، مستقیم باللہ، معتزز باللہ، منصور باللہ، پھر متوکل باللہ. ان سارے بلوں کو آ کے ہلاکو خان نے مارا. یہ عباسی جتنے امیہ والے آل رسول کے دشمن، اس سے 1000 سے ضرب اتنے یہ دشمن. یہ بھی آل رسول کے دشمن، یہ بھی آل رسول کے دشمن. نہ ان کی قبروں کا نشان مل رہا ہے، نہ بنو امیہ کی قبروں کا نشان مل رہا ہے، لیکن ملنگوں کی قبروں پر آج بھی چراغ جل رہے. میرے بھائیوں، جب آ کر ہلاکو خان نے مارا تو ہلاکو خان مسلمان ہو گیا. ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا زندہ شاہ پیدا ہوا. زندہ شاہ کے بعد اس کا بیٹا تیمور لنگ پیدا ہوا. تیمور لنگ کے بعد اس کا بیٹا بابر. بابر کے بعد ہمایوں. ہمایوں کے بعد اکبر. اکبر کے بعد شاہ جہان. شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب. اورنگزیب کے بعد محمد بہادر شاہ ظفر. پھر انگریز آ گیا. 200 سال انگریز کی حکومت رہی. اس کے بعد قائد اعظم آ گیا، اس نے پاکستان دے دیا. 1400 سال کی تاریخ مجھے ازبر یاد ہے. اب قائد اعظم کون تھا؟ شیعہ تھا. علی ولی اللہ پڑھتا تھا. گھر پہ علم لگایا ہوا تھا. پوجا جنا کا بیٹا تھا. پوجا جنا کے باپ کا نام زلجنا تھا. زلجنا اس لیے رکھا تھا کہ پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا. زلجنا کے صدقے سے اللہ نے بیٹا دیا. تو کہنے دیجئے مجھے کہ پاکستان تو حسین کے گھوڑے کے سم کے صدقے سے ملا ہے. میرے بھائیوں، ادھر قائد اعظم گئے، لیاقت علی خان آ گئے. لیاقت علی خان آ گئے، نون آ گئے، دولتانے آ گئے. پھر دولتانوں کے بعد محمد علی بوگر آ گیا. خواجہ ناظم الدین آ گیا. خواجہ ناظم الدین کے بعد سکندر مرزا آ گئے. سکندر مرزا کے بعد ایوب خان آ گئے. ایوب خان کے بعد یحییٰ آ گئے. یحییٰ کے بعد بھٹو شہید آ گئے. بھٹو صاحب کے بعد پھر وہ جیلی امیر المومنین آ گیا جو یزید نما شکل رکھتا تھا، قرآن پڑھتا جاتا تھا، جھوٹ بولتا جاتا تھا. سورج منافقت کا بھی آخر کو ڈھل گیا. وہ ستم کا ایک جنازہ نکل گیا. جب مل سکے نہ آج و سما میں کہیں بنا، دشمن علی ولی کا فضاؤں میں ڈل گیا. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی شخصیت کی تاریخ سناؤں، آپ حیران رہ جائیں. یہ اسی کی رکھی بنیاد ہے جو آج طالبان کی صورت میں پورے ملک کو برباد کر رہا ہے. ادھر وہ گیا تو پھر کیا ہوا؟ غلام اسحاق خان آ گئے. پھر محترمہ شہید آ گئیں. پھر بٹ صاحب آ گئے. پھر محترمہ شہید آ گئیں. پھر بٹ صاحب آ گئے. پھر پرویز مشرف آ گئے. اب زرداری چل رہے ہیں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ بتاؤ اصلی اسلام 1400 سال میں کہاں آیا ہے؟ تو مجھے کہنے دیجئے رمضان المبارک کی اس رات میں کہ پروردگار اصلی اسلام نہیں آیا. جب اصلی اسلام آیا ہی نہیں تو لوگوں کو پتا کیا چلے کہ مجلس کیا ہے؟ لوگوں کو پتا کیا چلے کہ عالم کیا ہے؟ لوگوں کو پتا کیا چلے کہ ماتم کیا ہے؟ لوگوں کو پتا کیا چلے کہ زلجنا کیا ہے؟ لوگوں کو پتا کیا چلے کہ یہ پٹکے کیا ہے؟ اس لیے کہ اصلی اسلام کسی نے فکر ہی نہیں کیا، کسی نے غور ہی نہیں کیا. اصلی اسلام حسین کے پاس ہے. حسین یہ اسلام سرکار زین العابدین کو دے گئے تھے.
سرکار زین العابدین کے بعد اصلی اسلام محمد باقر کے پاس تھا، محمد باقر کے پاس اصلی اسلام موسی کاظم کے پاس تھا، موسی کاظم علیہ السلام کے بعد اصلی اسلام علی رضا علیہ السلام کے پاس تھا، اصلی اسلام علی رضا علیہ السلام اپنے بیٹے محمد تقی علیہ السلام کو دے گئے، محمد تقی علیہ السلام اپنے بیٹے علی نقی علیہ السلام کو دے گئے، علی نقی علیہ السلام اپنے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام کو دے گئے، حسن عسکری اصلی اسلام اس بادشاہ کو دے گئے جو دیکھ رہا ہے۔ وہ اصلی اسلام کا مالک جو غیبت میں دیکھ رہا ہے، میرے بھائیوں، وہ اس کو یاد کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ کون ہے جو اس کو سلام کرتے ہیں؟ کون ہے جو شب قدر میں راتیں جاگ جاگ کر یا 15 شعبان کو عریضے لکھ لکھ کر بتاتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے؟ تو جن کے پاس اصلی اسلام ہے، جو انتظار میں بیٹھے ہیں، جو مجبور بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ہیں 24 گھنٹوں سے کہ پروردگار رمضان کی رات میں ہم تراویح کیا پڑھیں، ہم تو اصلی اسلام کے وارث کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ذکر سناؤ اصلی اسلام والوں کا۔ جب وہ اصلی اسلام والا آئے گا تو پھر اللہ کا ایجنڈا کمپلیٹ ہوگا۔ اللہ کا ایجنڈا کمپلیٹ نہیں ہوا، 1,24,000 انبیاء آنے کے باوجود اسٹل دی ایجنڈا آف اللہ از انکمپلیٹ، کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا امن سے بھر جائے، بھری ہے۔ اللہ چاہتا تھا قتل و غارت نہ ہو، ہوئی ہے؟ نہیں، ہو رہا ہے سب کچھ۔ کب پورا ہوگا؟ جب اس کا آخری نمائندہ جو زندہ ہے، موجود ہے، آئے گا۔ تو کن کے پاس آئے گا؟ دیوبندیوں کے پاس آئے گا، بریلویوں کے پاس آئے گا، کہ اور وہاں آئے گا جو اس کا نام لے کر قربانیاں دے رہے ہیں، ان ذاکروں سے محبت کرے گا جو دن رات اس کے گیت گا رہے ہیں، ان علماء سے محبت کرے گا جو علماء بے شک سنی ہے یا شیعہ ہے، جو اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ ارچے سنی ہیں مگر حسینی سنی ہے، یزیدی سنی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ دو اسلام ہیں، اور انہی دو اسلاموں کو سمجھنا، انہی دو اسلاموں کو جاننا، یہی مجلس کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ ذاکر بھی یہی سمجھاتا ہے، میرے بعد جو علماء کرام آئیں گے وہی یہی سمجھائیں گے، طریقہ اپنا اپنا ہے، میں واضح طور پہ بتا گیا ہوں، لیکن اصل بات دنیا کو بتانے کی ہے کہ اصل اسلام کے وارث اہل بیت ہیں۔ اہل بیت والا اسلام چاہیے، اگر اہل بیت والا اسلام آ گیا تو پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی پریشان نہیں رہے گا، جو اللہ رحمتیں کرے گا نہیں رحمتیں ہوں گی۔ اگر جیلی اسلام کے پیچھے چلتے رہو گے مصیبتیں پڑی رہیں گی، اس لیے کہ میرے بھائیوں جیلی اسلام کے لوگوں نے حقیقی اسلام والوں کے ساتھ ظلم بہت کیا ہے، اور رسول اللہ اپنی زندگی میں اس کی نشاندہی کر گئے تھے۔ جب حسین 3 سال کے تھے اور گھر میں کھیل رہے تھے اور پنجتن پاک موجود تھے، ایسے میں جبریل آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ بعد توفہ و درود و سلام، اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو 3 سال کا حسین آپ کے آنگن میں کھیل رہا ہے، آپ کی امت اسے بے جرم و خطا کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دے گی، قتل کر دے گی۔ حضور اپنی اولاد سے بھی زیادہ حسین سے محبت کرتے تھے۔ جو ہی یہ خبر سنی جبریل کی، حضور آہیں لے کر رونا شروع کر دیا، پتہ چلا حسین پر رونا سنت رسول ہے۔ ادھر حضور کا گریہ چل رہا تھا، بیٹی جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، جب اس نے دیکھا کہ میرے بابا گریہ کنا ہے تو ہاتھ باندھ کے کہا اے میرے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی ہم تمہیں کیا بتائیں کہ جبریل ابھی آیا ہے اور اس نے آ کر کہا ہے
کہ حسین جو 3 سال کے ہیں اس کو آپ کی امت بے جرم خطا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کر دے گی. شہزادی کونین نے جب یہ سنا تو وہ بھی گریا کرنے لگی. اے بہنوں حسین پر رونا سنت سیدہ کونین ہے. روتی ہوئی بیٹی نے بابا سے پوچھا بابا جب یہ وقت آئے گا تو کیا آپ اس وقت ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں اس وقت نہیں ہوں گا. بیٹی نے پھر پوچھا اے بابا جان کیا ان کے والد گرامی ابوالحسن مولا علی ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں بیٹی وہ بھی نہیں ہوں گے. کیا ان کے بھائی حسن ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی وہ بھی نہیں ہوں گے. تو پھر کہا بابا میں ہوں گی. رسول اللہ نے رو کر کہا نہیں بیٹی آپ بھی نہیں ہوں گی. ایک درد ہے ماں کا جو اب اس جملے سے نکلتا ہے اور جب بھی اس روایت کو میں پڑھتا ہوں تو بہت روتا ہوں. کہا شہزادی کونین نے بابا ایک حسرت ہے بابا میرے بچے کو روئے گا کون؟ ایک درد ہے اس جملے میں بہنوں. رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے کچھ نہیں مانگا بابا میرے بچے کو روئے گا کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا سنو بیٹی ابھی جبریل پھر آ گیا. اس نے تحفہ و درود و سلام کے بعد یہ کہا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے ہماری کنیز خاص سے یہ کہہ دیں کہ گھبرائے نہ پریشان نہ ہو اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. اور حدیث میرا سلام میری بیٹیوں میری بہنوں کو اللہ تمہیں کوئی کم نہ سکھائے. عورتوں کا مجلس میں آنا قبولیت کی نشانی ہے. حدیث جو جاری ہوتی ہے وہ عورتوں سے شروع ہوتی ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ بیٹا اللہ یہ فرماتا ہے درود و سلام کے بعد کہ ہماری کنیز خاص سے یہ فرما دیجئے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی, جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے, جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے, جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے. تو کائنات کی صادقہ صدیقی بی صدیقہ بی بی یہ کہنے لگی یہ فرمانے لگی بابا 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 پھر میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی. یہ آپ کا یہاں بیٹھنا معمولی بات نہیں ہے, یہ آپ کا رات میں یہاں آنا معمولی بات نہیں ہے. جنت مل رہی ہے آپ کو. کہ بابا پھر میں بھی اس وقت تک ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس قوم کا ایک ایک بچہ جنت میں نہ چلا جائے. یہ ہے جنت. روزہ دارو یہ ہے جنت. آل رسول سے عشق کرو یہ ہے جنت. جنت نمازوں میں نہیں ہے, جنت تراویحوں میں نہیں ہے, جنت ہے تو عشق آل رسول میں ہے. کہ کون رات کی اس شب میں بد بچھا کر غم کا اس سب پر آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سارے عبادت کر رہے ہیں ہم نماز مودت پڑھ رہے ہیں. یہ نماز مودت ہے. رویا کیوں نہ جائے میرے بھائیوں. آؤ ذرا کربلا میں آ کے دیکھو آل رسول کے ساتھ ہوا کیا ہے. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ میں نے بڑے معاشرے میں نے سوشیالوجی بڑی پڑھی ہے, کوئی بد سے بد معاشرہ میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں کسی 6 ماہ کے بچے کے ساتھ بربریت کی جاتی. مسلمانوں 10 منٹ کے لیے تراویح چھوڑ کر میرا یہ جملہ سنو. بتاؤ حسین کے بیٹے علی اصغر کا قصور کیا تھا؟ بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بچہ ہندو کا ہو, مسلمان کا ہو, عیسائی کا ہو, وہ نیچر پر ہوتا ہے. وہ اللہ کے دیے ہوئے اس قانون پر ہوتا ہے جو نیچر ہوتی ہے. میرے بھائیوں
علی اصغر کے لیے حسین نے کون سی بادشاہت مانگ لی تھی؟ اور حسین مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے؟ 3 دن سے اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے۔ اے قوم اشقیا، تمہارے ظلم غلط میں میرا کوئی قصور ہو سکتا ہے، اس 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا کوئی قصور نہیں۔ اس کو ایک بوند پانی پلا دو، کتنا بچہ پانی پیتا ہے؟ یہ ڈبو کی انگلی کی زبان پہ پیاس ختم۔ لیکن وہ کیسی صفاق قوم تھی، وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے